کوئی انسان ایسا بدبخت آئے، ایسا ظالم آئے جو صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کے بجائے صحابہ کرام ہی پر طعن کرنے لگے، صحابہ کرام ہی کو غلط ٹھہرانے لگے، صحابہ کرام پر کلام کرنے لگے، صحابہ کرام پر زبان دراز کرنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے، تو جان لیجئے کہ ایسا انسان نہ صرف یہ کہ سنت سے اور اہل سنت سے خارج ہے، بلکہ یہ انسان اس کے دل میں زندیقیت ہے، اس کے دل کے اندر الحاد ہے، اس میں سنت کی دشمنی ہے، اس میں اس کلمے کی دشمنی ہے، اور صحابہ کرام کے خلاف اس کے دل کے اندر گندگی بھری ہے۔ اہل علم نے، اہل سنت نے اس بات پر اجماع کیا ہے، سارے اہل سنت کے علماء، سارے اہل سنت کے عوام اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدل والے اور دین والے، معتدل یعنی عدالت والے، اور اس بات پر کہ وہ سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب نیک ہیں، سب کے سب اللہ کے یہاں مقبول ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، سب کے سب اللہ اس کے رسول کے ایسے پسندیدہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، خوشخبری دی ہے جنت کی۔ مجموعی طور پہ سارے صحابہ کے لیے وہ، اور صحابی وہی ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ سے جس نے ملاقات کی یا آپ کو دیکھا اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا۔ لہذا یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ اور غیر اختلافی مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں اور اپنے دور خلافت میں کبھی کسی کو نہیں مارا مگر اس شخص کو کوڑے سے مارا جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ ایک شخص نے آ کر عبداللہ بن مبارک کے سامنے کہا، سوال کر دیا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کی سیرت بڑی اچھی ہے، مقبول ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو ان کو خلیفہ راشد تک کہا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی سیرت سے متاثر ہو کر کسی شخص نے سوال کر دیا عبداللہ بن مبارک سے، تو کیا فرمایا عبداللہ بن مبارک نے؟ اللہ کی قسم، معاویہ کی ناک میں جانے والی گرد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نکل کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد جو معاویہ کی ناک میں گئی، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز جیسے سینکڑوں سے افضل ہے۔ تم عمر بن عبدالعزیز سے ایک صحابی رسول کا مقارنہ کرتے ہو؟ اور اہل علم نے کہا کہ معاویہ یہ صحابہ کا پردہ ہے، اگر کوئی شخص معاویہ پر کلام کرتا ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشریح کرتا ہے تو وہ شخص حقیقت میں اس پردے کو چاک کرتا ہے، اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام پر کلام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ معاویہ دروازہ ہیں صحابہ کرام کا، اگر کوئی اس دروازے میں داخل ہوا تو اس کے لیے دیگر صحابہ پر کلام کرنا بائیں ہاتھ کا کام ہوگا۔ لہذا اہل سنت والجماعت اپنے لیے صحابہ کرام کو معصوم نہیں سمجھتے، ان کو رسول کے درجے پہ نہیں رکھتے، اللہ کے درجے پہ نہیں رکھتے، نعوذ باللہ۔ وہ انسان ہیں، صحابہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے غلطیاں اجتہادی طور پر ہوئی بھی ہوں گی، لیکن ان کا ایمان،
ان کی خدمات اللہ کو اور اس کے رسول کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا اور سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا. اور اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آگے چل کر کے ان کے درمیان اختلافات بھی ہوں گے، ان سے اجتہادی غلطیاں بھی ہوں گی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کا پروانہ دیا. لہذا اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی سنت پر نہ چلتے ہوئے صحابہ کرام پر کلام کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. وہ شخص اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے میں خیانت کرتا ہے، وہ خائن ہے صحابہ کرام کے اس عقیدے پر، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے سلسلے میں خائن ہے وہ شخص جو صحابہ پر کلام کرے، صحابہ کی توہین کرے، ان کی شان میں طعن و تشریح کرے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امانت کا خیال رکھیں اور ہم اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس منہج کو، اس طریقے کو ایک امانت کی طرح اٹھائیں اور امانت کی طرح اس کو پہنچائیں. پوری دنیا کو بے وقوف سمجھنا اور سارے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھنا، انہیں احمق گرداننا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے صحابہ پر کلام کرنا، احادیث میں طعن و تشریح کرنا، احادیث کی معنویت پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے اپنی فلسفے کی چھری چلانا اور حدیثوں کو بے معنی کر کے انہیں رد کرنا، حقیقت میں یہ امانت میں خیانت ہے. یہ ایمان، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ صحابہ، یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ سب امانت ہے ایک مسلمان کی گردن میں، اور خاص کر ان لوگوں کی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں.